بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت کو جو ہے وہ عذاب خدا سے نہیں بچا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اب یہ جھوٹ کے معاملے میں جو مبتلات روزہ میں سے ہے وہ تو صرف اگر ائمہ اہل بیت میں سے کسی سے کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں، خدا لیکن اور اس کے رسول علاوہ خدا اور رسول کے ساتھ ائمہ اہل بیت کے نسبت ساتھ ساتھ کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں، اگر یہ جو جھوٹ اگر ہم باقی زندگی میں جو جھوٹ حرام ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کوئی آپ انٹینشنلی کوئی جھوٹ بولیں، کسی کو کوئی گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولیں تو وہ حرام ہے؟ دیکھیں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور قرآن میں جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ان میں سے ایک جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنا شدید گناہ ہے کہ پروردگار عالم اس فعل کو انجام دینے والے کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ اچھا، جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو یہ پتہ چل جائے کہ جھوٹ کہتے کسے۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ واقعے کے خلاف خبر دینے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی باہر بارش نہیں ہو رہی، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ صحیح لیکن یہ جھوٹ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو واقعی پتہ نہ ہو کہ باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح لیکن اگر میں جس کو بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ باہر تو سورج نکلا ہوا ہے، یہ تو خامخواہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ چاہے وہ اسے سنجیدگی میں بولا جائے چاہے مذاق میں بولا جائے، جھوٹ شمار ہوگا، اور جو جھوٹ کا عذاب ہے وہ ملے گا۔ تو چاہے انسان، جیسے آج کل کا رواج ہے کہ بچے دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ سمر ویکیشن آ رہی ہے اور وہ کہیں نہیں گئے، لیکن جب واپس جائیں گے تو بچوں سے کہیں گے ہم تو جو زیارت پہ گئے تھے، ہم فلاں جگہ گئے تھے، مذاق میں جھوٹ بولے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا تو گناہ ہے۔ اگر جیسے عموماً ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہاں پہنچے، بھائی میں رستے میں ہوں، آ رہا ہوں، تو یہ تو کامن ہے کہ بہت فون زیادہ کے اوپر جو ہے وہ ہاں کہاں پہنچے، کہا بس میں راستے میں ہوں، ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے شریعت نے، دیکھیں شریعت ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں محمد و آل محمد پر، کہ انہوں نے ہر چیز سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، اہل بیت نے وہ طریقہ ہم تک پہنچایا، کہ ہماری بدبختی اور کم بختی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سیکھتے اور زیادہ مشکل عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے جھوٹ اللہ کی لعنت ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس جھوٹ سے بچنے کے لیے ائمہ نے ہمیں طریقہ ہی بتایا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن جھوٹ ہمیشہ بولنا حرام بھی نہیں، بعض جگہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ عجیب ہاں، عجیب۔ کہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو دین پورا سیکھنا چاہیے، کہ تفصیل کے ساتھ دین سیکھے تاکہ معلوم ہو، پتہ چلا بس ان کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور کبھی جھوٹ سے بچنے کے لیے سچ بول دیا تو پتہ چلا وہ جھوٹ بولتے تو شاید جنت میں چلے جاتے، یہ سچ بول کے آپ جہنم میں چلے گئے۔ تو جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کبھی جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ کب؟ کہ جب مومن کی جان کا مسئلہ آ جائے۔ اگر آپ کے سچ بولنے سے مومن کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس کو کوئی آ کے مار دے گا، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جھوٹ بولیں۔ مومن کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح دو مومنوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا اور آپ جھوٹ بول کے اس میں صلح کرا سکتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے جھوٹ بولو اور صلح کرا دو۔ ہم تو جھوٹ بول کے الٹا جھگڑا کراتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جھوٹ جو ہے نا، وہ خالی زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ اشارہ بھی ہے، اشارے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ باڈی لینگویج کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ جھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا، جبکہ وہ آیت نہیں ہے، یا رسول نے یہ کہا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہو گیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا، ایک سامنے والے نے کہا کہ اللہ نے جو ہے قرآن کی فلاں سورہ کے اندر یہ کہا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور تیسرا آدمی مجھ سے پوچھے، میں کہوں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بولا جھوٹ اس نے، میں نے تصدیق کی، میں بھی جھوٹ بولنے والے میں شامل ہوں گا۔ یا میں سر ہلا دوں کہ ہاں اشارہ صحیح کر، ہاں، تو چاہے وہ اشارے کے ذریعے سے ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے تصدیق کے ذریعے سے ہو۔ پریشر میں آ کے بندے نے صرف اشارہ کر دیا، یہ بھی جھوٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب عجیب، سبحان اللہ۔ آغا یہاں تک کے لیے باہر علم کے لیے آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، سوالات تو کی فہرست تو مزید طویل ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ پھر کل بہار رحمت کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت